من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ویورز السلام علیکم۔ امید ہے ویورز سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے سسٹم کے متعلق ہم لیکچر دے رہے ہیں، ہیومن سسٹم کے متعلق۔ اس میں آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ریسپائریٹری سسٹم ہے۔ انشاءاللہ آج ہم سانس لینے کے نظام کے متعلق آپ کو ہم پڑھائیں گے کہ سانس لینے کا نظام کیا ہے، اس میں کون کون سے ہمارے جسم کے ارگنز شامل ہے، اور اس ارگنز کے انشاءاللہ ہم آپ کو کام بھی بتائیں گے کہ یہ کیا کیا فنکشن کرتے ہیں۔ تو ویورز، سانس لینا جو ہے ایک مسلسل عمل ہے۔ ہم ریگولرلی سانس اندر بھی لیتے ہیں اور باہر بھی نکالتے ہیں، تو یہ ہمارا کیا ہے، یہ ایک مسلسل عمل ہے۔ تو اس کی تعریف ہم کچھ یوں کریں گے کہ ریسپائریٹری سسٹم میں کیا ہے، اس طریقے میں آکسیجن جسم کے تمام حصوں میں پہنچتی ہے اور کاربن ڈائی آکسائڈ فالتو مادوں کے ساتھ جسم سے باہر خارج ہوتی ہے۔ یہ جو ہم ویور سانس لیتے ہیں، یہ عمل دو طرح سے ہوتا ہے۔ سب سے فرسٹ کیا ہوتا ہے کہ گیسوں کا تبادلہ خون اور پھپھڑوں کے درمیان ہوتا ہے۔ جب ہم سانس لیتے تو یہ کیا ہے، یہ جو آکسیجن ہے یا یہ جو ہوا ہے، یہ سب سے پہلے ہمارے پھپھڑوں میں چلے جاتا ہے، تو پھپھڑوں سے پھر یہ کدھر جاتا ہے، خون میں چلا جاتا ہے۔ تو جو فرسٹ پروسیس یا فرسٹ مرحلہ ہوتا ہے وہ گیسوں کا خون اور پھپھڑوں کے درمیان ہوتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایکسٹرنل ریسپائریشن۔ دوسری جو پروسیس ہے سیکنڈ نمبر پہ، وہ کیا ہوتا ہے، وہ گیسوں کا تبادلہ خون اور خلیوں میں ہوتا ہے۔ یعنی گیسوں کا تبادلہ خون اور خلیوں کے درمیان ہوتا ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں، انٹرنل ریسپائریشن یا ٹشو ریسپائریشن۔ تو بیسیکلی ریسپائریشن کے کتنے ہیں، یہ دو طرح، یہ پروسیس کتنے ہو گئے، دو پروسیس ہو گئے۔ ویورز، اس میں کون کون سے اعضاء شامل ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہمارے جسم کی جو عضو ہے وہ ہے ناک یا ناک کے سوراخ۔ دوسرے نمبر پہ جو عضو ہے اس کو کہتے ہیں نیزل کیویٹیز۔ تیسرے نمبر پہ ہے ناک کے نتنے، اور ناک کے نتلے جب ہمارے منہ کی کیویٹیز میں کھولتے ہیں تو ادھر کیا ہے، پیرنگس ہے، جس کو اردو میں ہم حلق کہتے ہیں۔ چوتھی نمبر جب حلق پیچھے کی طرف چلا جاتا ہے تو ہوا کی نالی کے اوپر کیا ہے، اس کو کہتے ہیں لیرنگس، اور اس کے بعد ہوا کی نالی شروع ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹریکیا۔ ٹریکیا پھر آگے جاتی ہے تو ٹریکیا دو حصوں میں تقسیم ہوتی ہے، ایک لنگز میں جاتی ہے اور دوسری لنگز میں۔ تو یہ جو فردر تقسیم ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں، برونکیول کہتے ہیں۔ اور پھر آگے لنگز ہے۔ پھپھڑے ہمارے جسم میں کتنے ہیں، دو ہیں۔ تو یہ ان کے ارگنز ہیں، جو ترتیب سے ہم ان کی شکلیں بھی آپ کو دکھا رہے ہیں اسکرین پہ، اور ان کے نام بھی آپ کو بتا رہے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی ہم تھوڑی سی ہر ایک ارگنز کی تھوڑی ڈیٹیل آپ کو بتائیں گے۔ سب سے پہلے یا اس سے پہلے کیا ہے کہ ہمارے تنفسی عضلات کون سے ہیں، یعنی جو مسلز ہیں ہماری ریسپائریٹری مسلز، وہ مسل تین قسم کے ہیں۔ ایک ایکسٹرنل انٹرکوسٹل مسل ہے، جو پسلیوں کے باہمی بیرونی عضلات جس کو کہتے ہیں۔ دوسرا ہے انٹرنل انٹرکوسٹل مسل، یعنی پسلیوں کے باہمی اندرونی عضلات جو ہے۔ اور تیسری نمبر پہ ہے ڈائفرام۔ ڈائفرام یہ ایک مضبوط مسکولر شیٹ ہے، جس کو میں اردو میں کہوں گا گوشت کا ایک مضبوط پردہ ہے، جو ہمارے ایبڈامینل کیویٹیز اور چسٹ کیویٹی کے درمیان ہوتی ہے۔ تو یہ تین کیا ہے، یہ ہماری ریسپائریٹری سسٹم کے کیا ہے، یہ مسل ہے۔ ابھی فردر ہم ارگنز کے متعلق پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ریسپائریٹری سسٹم کا ارگن ہے وہ کیا ہے، وہ ہمارا ناک ہے، جس کو نوز کہتے ہیں۔ نوز میں کیا ہوتا ہے ویورز، بیسیکلی اس میں ہوتے ہیں دو نتنے ہوتے ہیں، اور یہ دو ناک کو درمیانی پردہ جو ہے نتنوں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کرتا ہے، جس کو ہم سپٹم بھی کہتے ہیں۔ ناک کے یہ راستے حلق کے ناک والے حصے میں جاری رہتے ہیں، مطلب یہ جو دو نتنے یہ ہمارے منہ میں کھولتے ہیں، اورل کیویٹیز میں۔ تو جو یہ منہ میں کھولتے ہیں تو اندر کس جگہ پہ دوسرا ارگن ہمارا کیا آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں حلق۔ حلق کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں، پیرنگس کہتے ہیں، یا میڈیکل ٹرمنالوجی میں حلق یا گلا اوپر کی جانب ناک کے راستے کے ساتھ اور نیچے خوراک کی نالی کے ساتھ مل جاتا ہے۔ حلق خوراک اور ہوا دونوں کے لیے
ایک گزرگاہ کا کام کرتا ہے۔ اس میں 2 سوراخ ہوتے ہیں جو درمیانی کان کی طرف ایک جاتا ہے حلق میں، اس طرح کان کے پردے دونوں جانب ہوا کا یکساں دباؤ مہیا کرتے ہیں، اور حلق کے بعد جو ہمارا راستہ ہے ہوا کا وہ کیا ہے، لیرنگ سے، جو ہی حلق ختم ہوتا ہے تو لیرنگ شروع ہو جاتا ہے۔ ویورز، لیرنگس کو آواز کا صندوق یا ساؤنڈ باکس بھی کہتے ہیں، اور یہ بالکل ہوا کی نالی کے اوپر سرے پر واقع ہوتا ہے۔ یہ بیسیکلی کارٹلیج بون سے بنا ہوتا ہے، اور ویورز یہ جو لیرنگس ہوتا ہے یہ مردوں میں بہت آسانی سے باہر سے نظر بھی آ جاتا ہے۔ یہ جب اس میں ترتراہٹ ہوتی ہے تو وہ کیا ہے، وہ ساؤنڈ بناتی ہے، وہ آواز پیدا کرتی ہے۔ لیرنگس کے بعد جو دوسری ہماری ریسپائریٹری سسٹم کے ارگنز ہیں ان کو کہتے ہیں ٹریکیا یا ہوا کی نالی۔ ہوا کی نالی ہماری لیرنگس کے بعد شروع ہوتی ہے، اور دونوں پپڑوں کے جدھر سٹارٹ پوائنٹ ہے، جدھر ایک پپڑا ایک سائڈ پہ دوسرا دوسرے سائڈ پہ جاتا ہے تو اس جگہ پہ ختم ہوتا ہے، اور فردر 2 حصوں میں یہ ڈیوائیڈ ہوتا ہے۔ ہوا کی نالی میں کیا ہے، چھوٹے چھوٹے ہیئر نما سٹرکچر ہوتے ہیں جس کو سیلیا کہتے ہیں، یہ موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ اس کا کام کیا ہے، یہ سیلیا کا، کہ یہ گرد و غبار اور ان چیزوں کو کیا کرتے ہیں، واپس ریپیل کرتے ہیں نوز کی طرف۔ یہ جب ٹریکیا پردر ایک لنگ میں جاتا ہے جس کو برونکیول کہتے ہیں، دوسرا دوسرے لنگ میں چلا جاتا ہے۔ تیسرا جو ہمارا ٹریکیا کے بعد جو ارگنز ہے وہ ہے پپڑے۔ پپڑے جو ہے ویورز ریسپائریٹری سسٹم کے بہت اہم ارگنز ہیں۔ یہ تعداد میں 2 ہوتے ہیں، اور عمل تنفس کے یہ بڑے اعضاء ہیں۔ پپڑوں کی شکل مخروطی رنگ گلابی ہوتا ہے، اور یہ مسامدار اور لچکدار اعضاء ہے جن کا نوکیلا سرا اوپر اور چوڑا سرا نیچے ہوتا ہے، جس طرح ہم آپ کو یہ پکچر میں دکھاتے ہیں۔ یہ جو ہے پپڑے چھاتی کے جوف یا کیویٹیز میں ہوتے ہیں۔ یہ ایک پتلی جھلی میں ملفوف ہوتے ہیں، پتلی جھلی یا پتلے پردے ان کے اوپر ہوتے ہیں جن کو ہم کہتے ہیں پلیورا کہتے ہیں۔ اور یہ کیا کرتے ہیں، یہ سانس لینے کے حرکات کے دوران پپڑوں کے سطح پر کیا کرتی ہے، عمل کرتی ہے، یہ اس کو فریکشن سے بچاتی ہے پپڑوں کو، یہ جو فلیوراز ہیں۔ یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا ویورز، ریسپائریٹری سسٹم کے متعلق، جس کے ہم نے آپ کو آرگنز بھی دکھائے، ان کے کام بھی دکھائے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔